السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حکیم محمد امجد۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیچس اور دستوں کی بیماری کے بارے میں۔ میری بہت دنوں سے خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے پاس بہت سے اس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں جو بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بواسیر ہے، لیکن ان بیچاروں کو بواسیر ہوتی نہیں ہے، پیچس ہوتی ہے۔ بعض کو ہم بتا دیتے ہیں اور بعض کو اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ آگے والا پیشنٹ جو ہے نا اس کا مائنڈ بنا ہوتا ہے بواسیر کا، اور ہم بتاتے ہیں کہ پیچس ہے تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اسے فوراً ہی دوائی دے دیتے ہیں پیچس کی، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو وضاحت سے بتا دوں کہ بواسیر کیسے بنتی ہے اور کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور پیچس کیسے بنتی ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بواسیر کے بارے میں۔ دیکھیں، بواسیر انسان کو اچانک سے نہیں لگتی۔ بواسیر کی بیماری دھیرے دھیرے لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے خونی بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بواسیر بنتی ہے قبض کے مرض کے ساتھ، یعنی جب قبض یا کنسٹیپیشن بہت پرانی ہو جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو بادی بواسیر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور جب بادی بواسیر کا پراپر علاج نہ کیا جائے، اچھی طرح سے علاج نہ ہو سکے اور ختم نہ ہو سکے، تو دھیرے دھیرے یہ خونی بواسیر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بواسیر میں پخانہ کی جگہ پہ سخت قسم کا درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی دانے بھی اور مسے بھی بن جاتے ہیں، اور پخانہ جو ہے وہ بہت تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور سخت قسم کا آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بواسیر۔ اب بات کر لیتے ہیں پیچس کے بارے میں۔ پیچس انسان کو اچانک سے لگتی ہے جب آپ کوئی سخت قسم کی غذا کھاتے ہیں یا بہت زیادہ مرچ مسالہ دار چیزیں یا کڑوی چیزیں کھا لیتے ہیں، تو اس سے تھوڑی دیر کے بعد یا آدھے گھنٹے بعد یا 2-3 گھنٹوں کے بعد آپ کو بار بار پخانے کی حاجت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں پخانے کی جگہ پہ سخت قسم کی جلن ہوتی ہے۔ درد وغیرہ نہیں ہوتا، جلن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دانے بھی بن جاتے ہیں۔ اب بواسیر میں بھی دانے ہوتے ہیں اور پیچس میں بھی دانے بن جاتے ہیں۔ بہت سے بیچارے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بواسیر ہے، لیکن یہ بواسیر نہیں ہے۔ صرف اس فرق کو اس طرح سمجھیں کہ بواسیر میں ایک ٹائم پخانہ آتا ہے انسان کو اور وہ بہت سخت قسم کا، اور پیچس میں بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یعنی باتھ روم میں پیشنٹ جب پخانہ کرنے بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا آتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اٹھ جاتا ہے، اور دوبارہ سے جب باہر آتا ہے باتھ روم سے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی 24 گھنٹوں میں آپ یہ سمجھیں کہ 5-10 دفعہ 15-20 دفعہ پیشنٹ جو ہے نا وہ پخانے کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پیچس کی، تو پیچس کے بارے میں آپ لوگوں کو آج ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس بات سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بواسیر کیا چیز ہوتی ہے اور پیچس کیا چیز ہوتی ہے۔ اس سے آپ خود اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ میں نے بواسیر کے بارے میں بھی، بیماری کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ لوگ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بواسیر ہے تو وہاں سے نسخہ نوٹ کر کے بنا لیں، اور اگر آپ کو پیچس ہے، بواسیر نہیں ہے، تو یہ نسخہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہاں سے آپ نوٹ کر کے بنا لیں۔ یہ نسخہ ہمارے پاس تیار بھی ہوتا ہے، ہماری شاپ سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ باہر کی کسی سٹی سے ہیں تو میرا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر لکھا ہوا آئے گا، وہاں سے آپ نوٹ کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ کو گھر بیٹھے دوائی ڈیلیور ہوگی۔ نسخہ نوٹ کر لیں: موجرس 6 گرام، مائی خرد 7 گرام، گل داوا 9 گرام، مستگی 3 گرام، بیل گری 10 گرام اور کوکنار 4 گرام۔ ان سب چیزوں کو اکٹھا کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 گرام کی کیپسول بھر لیں۔ یہ ایک کیپسول صبح شام آپ لوگوں نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں
اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ پیچس میں جو پرہیز ہے وہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا، لیکن میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مرچ مسالہ دار چیزیں نہیں کھانی۔ اچھی بات ہے اگر آپ دہی کے ساتھ روٹی کھائیں یا چائے کے ساتھ روکھی روٹی کھا لیں، وہ ٹھیک ہے۔ کیک اور بسکٹ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں، نرم غذا کھائیں اور مرچ مسالہ دار چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی پیچس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آنتوں میں جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یا معدے میں جو بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔